امام باقر حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور حضرت امام جعفر الصادق آپ کے والد گرامی ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد اور لقب آپ کا ہے باقر۔ آج چند باتیں آپ کے علم کے حوالے سے ہوں گی اور باعث برکت کے لیے چند کرامات آپ کو بیان کی جائیں گی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہوا تھا۔ آپ کا علمی مقام اتنا تھا کہ آج کے اس دور کے اندر کوئی کسی ایک یا دو سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے، ایک دو مضامین میں، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مفتی ہے، تو ایک یا دو علوم پہ اسے عبور حاصل ہوتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلے جس ہستی نے مسجد نبوی کو یونیورسٹی کا درجہ دیا اسے امام باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام آپ کا آل رسول سے تعلق ہے۔ آپ کو قرآن پاک میں عبور حاصل تھا، تفسیر شریف میں آپ بہت عظیم مفسر تھے، حدیث شریف میں آپ کی بعد کائنات میں کوئی آپ جیسا علم رکھنے والا آیا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آپ اتھینٹک محدث تھے، اسی طرح فقہی مسائل میں یہ فقہ تو چلی ہی آپ کے در سے، اس علم کو بھی آپ بہت کمال درجے سے اس علم سے بھی واقف تھے، علوم شریعت پہ بھی دسترس حاصل تھی۔ لیکن اس کے علاوہ علم جغرافیہ آپ نے ایجاد کیا تھا۔ آپ سے پہلے جغرافیہ کسی نے پڑھایا نہیں، بظاہر پڑھایا نہیں تھا، مگر امام باقر علیہ السلام آپ نے جغرافیہ کا آغاز مسجد نبوی سے کیا تھا۔ آپ نے جغرافیہ مسجد نبوی میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ کو علم حیت پہ عبور حاصل تھا، آپ کو علم صرف پہ عبور حاصل تھا، علم نحو، علم منطق، علم نجوم، علم فلکیات، جتنے بھی علوم آج اس کائنات میں پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم کو سب سے پہلے جس نے کائنات میں پھیلایا اس ہستی کو امام باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی علوم تھے اس علوم کو جب آپ نے کائنات کے اندر پھیلایا، دیکھیں سکولوں میں کیا ہوتا ہے، کالجز میں ایک پیریڈ ختم ہوا، دوسرے پیریڈ کا ٹائم ہوا، اب ٹیچر بھی تبدیل ہوتا ہے، ٹائم تبدیل ہوا، پیریڈ تبدیل ہوا، ٹیچر بھی تبدیل ہو گیا، مگر قربان جاؤں اگر کوئی آپ سے قرآن سیکھنے آتا تو امام باقر ہی پڑھاتے۔ آپ سے اگر کوئی حدیث مبارکہ کا علم لینے آتا آپ تشریف فرماتے، آپ حدیث شریف پڑھاتے، تفسیر کا علم آپ دیتے، اگر کوئی علم نجوم کی بات کرتا تو آپ اس کو بھی جواب دیتے، اگر کوئی علم فلکیات میں بات کرتا آپ اس کو بھی جواب دیتے، آپ سے اگر کوئی سائنس کے بارے میں پوچھتا آپ اس کو بھی جواب دیتے۔ احباب ذوالفقار، یہ کیمسٹری کے جنہوں نے ایجاد کی ہے جسے جابر بن حیان کہا جاتا ہے، اگر اس ہستی کو دیکھیں تو میرے امام باقر کے شاگرد لگتے ہیں۔ جابر بن حیان جنہوں نے کیمسٹری ایجاد کی یہ امام باقر کے شاگرد تھے، تو پتہ یہ چلا کہ سائنس بھی اسی در سے خیرات لیتی ہے، سائنس بھی اسی در سے خیرات لیتی ہے۔ اگر کوئی علم نجوم کی بات کرے تو وہ بھی اسی در سے خیرات لیتے ہیں، اور اگر کوئی طب کی بات کرے تو طب بھی اسی در سے خیرات مانگتی ہے۔
طب کا علم بھی یہیں سے نکلا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ آل رسول کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ آپ کسی امام کا تذکرہ پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ چلے گا ائمہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ۔ آپ سماعت فرمائیں گے کہ جس ہستی کو بھی دیکھیں گے آپ نے کبھی علم کو نہیں چھوڑا۔ علم آپ کے گھر سے ہے اور یہیں سے چلا ہے۔ اچھا ملے گا کسے؟ ملے گا بھی اسے جو آپ کے در کا نوکر بن کے رہے گا، جو اس گھر کا کمی بن کے رہے گا اسے علم کی خیرات ملے گی۔ جو اس گھر سے منہ موڑ کر پھر علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ لاکھ ٹکرے مارتا پھرے، اسے علم کی عین سے بھی واقفیت نہیں ملے گی۔ علم سے واقف وہی ہوگا جو آل رسول کا منگتا بن کے رہے گا، جو آل رسول کا نوکر بن کے رہے گا۔ احباب ذی وقار، اگر اس یونیورسٹی کی بات کریں جس میں آپ پڑھاتے تھے، مسجد نبوی، آپ کو بتاؤں اس وقت آپ کے تلامذہ کتنے تھے؟ امام باقر علیہ السلام کے۔ دیکھیں آج 60 70 80 بچے کو ایک روم میں بٹھا کر پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر زیادہ بڑی کلاس ہے تو کئی جگہوں پہ اگر لیکچر دینا ہے پروفیسر نے تو اس نے رکھا ہوا ہے کوئی مائکرو فون وغیرہ، کوئی اسپیکر کا انتظام ہے، کوئی ساؤنڈ کا انتظام ہے، وہ لیکچر دیتا ہے۔ مگر امام باقر کے دور میں یہ ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے نگاہ کرم دیکھیں اور امام باقر علیہ السلام کی شان دیکھیں۔ 4000 تلامذہ مسجد نبوی میں علم حاصل کرتے تھے اور میرے آقا امام زین العابدین نے پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی طب پڑھنے آتا آپ طب پڑھاتے۔ آج سے چند سال پہلے دیکھیں ایک عالم ایک علم حاصل کر کے دوسرے علم کے لیے بڑی دور جانا پڑتا تھا، استاد کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، مگر اللہ رب العزت کی عزت کی قسم اہل بیت اطہار وہ گھرانہ ہے۔ آپ کائنات کا علم چاہتے ہیں، اسی در پہ آ جائیں، مالک کائنات آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دے گا، مالا مال فرما دے گا مالک کائنات۔ 4000 تلامذہ مسجد نبوی میں آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے امام زین العابدین امام باقر علیہ السلام۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام ہے محدث طاؤس بن کیسا، محدث طاؤس بن کیسا، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ نے امام باقر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ حضور میرے پاس کوئی 10 سوال ہیں اور میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں مگر 10 سوالوں کا جواب نہیں آیا، 10 سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ آپ اہل بیت اطہار آل رسول سے تعلق ہے تو کیوں نہ ہو کہ آپ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو آپ بھی ہماری مشکل کو آسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، آپ لائیں اپنے سوال، میں آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جو مشکل تھے کائنات کے لیے میری بارگاہ میں لاؤ، میں ایک ایک کا جواب دوں گا۔ بیٹھ گیا، حضور سوچ لیں، فرمایا سوچ لیا۔ وہ نبوت کا خون کیسا جو سوچ کر جواب دے، آپ سوال کریں فوراً جواب ملے۔ اس نے پہلا سوال کیا آپ کی بارگاہ میں، پہلا سوال اس نے کیا اس وقت دنیا میں وہ کون سا وقت تھا جب دنیا کے 4 حصے تھے، ایک حصہ ختم ہو گیا اور 3 حصے باقی تھے۔ وہ وقت بتائیں، وہ دور بتائیں جب دنیا کے 4 حصے تھے اور اس دنیا کا ایک حصہ ختم ہو گیا، باقی 3 حصے بچ گئے۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ بھی کوئی مشکل سوال ہے، کوئی مشکل سوال لے کے آئیے، کوئی مشکل ہے حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام، دوسری دنیا تھی حضرت حوا، تیسرے تھے حابیل، چوتھا تھا قابیل۔ حابیل قتل ہو گیا، 3 حصے باقی رہ گئے، ایک اس دنیا
چلا گیا، ایک ختم ہو گیا، 3 باقی رہ گئے، اور کوئی سوال کر، یہ تو بڑا آسان سوال تھا، ذرا اور کوئی سوال کر۔ کہتا ہے حضور بات آپ نے ٹھیک کی، جواب درست مل گیا، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اس نے کنٹرول کیا کہ اب لگتا ہے بات بن جائے گی۔ دوسرا سوال آ رہا ہے، آپ نے فرمایا بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور وہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو گواہی سچی دیتے ہیں مگر خود جھوٹے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو گواہی سچی دیتے ہیں مگر ہیں جھوٹے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے؟ جی حضور مجھے تو کہیں جواب نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا یہ منافق لوگ ہیں، گواہی سچی دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، گواہی سچی ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، مگر ہیں جھوٹے، دل سے جھوٹے ہیں مگر بات سچی کر رہے ہیں۔ گواہی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ کریم اللہ کے رسول ہیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، گواہی سچی مگر ہیں جھوٹے۔ وجہ یہ ہے مصطفیٰ کے سامنے کہتے تھے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنوں کے پاس جاتے تھے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ خود جھوٹے ہیں مگر ان کی گواہی سچی ہے۔ کہتا ہے حضور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال کہتا ہے حضور وہ ہادی بتائیں جو نہ جن ہے نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے مگر اپنی قوم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یار گل نہیں سمجھ آ رہی تو پھر سبحان اللہ سے بڑھ گئی۔ وہ کون سا ہادی ہے؟ ہادی کہتے ہیں بچانے والے۔ حضور آپ اہل بیت اطہار میں سے تو بتائیں وہ ہادی کون سا ہے جو نہ انسان ہو نہ بشر ہو نہ جن ہو نہ کوئی فرشتہ مگر اپنی قوم کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا، قرآن پاک نہیں پڑھا۔ حضور میں نے تو قرآن پاک پڑھا ہے مگر مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم نے سورہ نمل نہیں پڑھی، وہ جو چونٹی تھی جو اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی تھی وہ چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے لاپرواہی کی وجہ سے یا انجانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلی جاؤ ختم ہو جاؤ۔ یہ چونٹی کی نسل نہ انسان سے ہے نہ فرشتے سے ہے نہ جن سے ہے، ہاتھی بھی ہے بچا بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے حضور واقعی آل رسول جانتے ہیں، واقعی جانتے ہیں کہ آل رسول کا علم کیا ہے۔ امام باقر نے فرمایا اچھا تیرے 3 سوال ہو گئے، ذرا ایسے کرنا اب چوتھا سوال لے کے آ، چوتھا سوال لے کے آ جس کا تجھے جواب نہیں مل رہا تھا۔ کہتا حضور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ جس پر بہتان باندھا گیا؟ وہ کائنات میں کون ہے جس پر بہتان باندھا گیا؟ نہ وہ انسان ہے نہ وہ جن ہے نہ وہ بشر ہے نہ خاکی ہے نہ ناری ہے، وہ مخلوق کون سی ہے جس پر بہتان باندھا گیا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی قرآن پاک میں نہیں پڑھا آپ نے؟ کہتا حضور مجھے جواب آپ عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں امام باقر نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ وہ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک کر کہا بابا یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ بہتان لگا مگر انسان نہیں تھا، جن نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ کہتا ہے حضور جواب یہ بھی درست ہے، یہ جواب بھی درست ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا 5واں سوال کون سا ہے؟ 5واں سوال تیرا کون سا ہے جو تجھے مشکل میں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو ہیں مشکل کشا، یہاں آؤ گے یہاں تو مشکل کشائی ملے گی۔ آل رسول تو ہے ہی نہیں وہ جو اپنے در سے آنے والے کو خالی لوٹا دے، تیری جو منشا ہے تو۔ کہتا حضور میرا 5واں سوال ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھتی رہتی ہے؟ جو کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھتی ہے، نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چاند ہے، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔
انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں. آپ نے فرمایا وہ چاند ہے جو ہمیں کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے. امام باقر کی بارگاہ میں چھٹا سوال آیا، حضور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ کم ہوتی رہتی ہے؟ یہ تھا کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. وہ کون سی چیز جو کبھی بڑھتی ہے کبھی کم؟ اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ کم ہوتی ہے؟ آپ میں سے احباب تشریف فرمائے 6 سوال آپ کے سامنے آئے، کسی ایک کا جواب ہمارے وہم و گمان میں آیا نہیں آیا. مگر قربان جاؤں آل رسول کو اللہ رب العزت نے کچھ عطا ہی ایسا فرمایا. کائنات کا علم انہی کے پاس ہے، کائنات کا علم. حضور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ کم ہوتی ہے کبھی بڑی نہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں کہ کون سی چیز ہے جو کم ہوتی ہے؟ حضور مجھے علم نہیں. آپ ارشاد فرمائیں، آپ فرمانے لگے وہ عمر ہے جو ہمیشہ کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے. وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کم ہوتی ہے کبھی بڑی نہیں. حضور آپ کی بارگاہ میں میرا 7واں سوال ہے. آپ نے فرمایا بتاتے رہا کون سا 7واں سوال ہے؟ حضور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ کم ہوتی ہے؟ آگے 8واں سوال. حضور 8واں سوال میرا، وہ کون سی چیز ہے جو کبھی تھوڑی نہیں ہوئی ہمیشہ بڑھتی رہی؟ یہ نہ جن ہے نہ فرشتہ ہے نہ انسان ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سمندر ہے جو بڑھتا ہے کبھی کم نہیں ہوتا. وہ سمندر ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا. 9واں سوال کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جاتی ہے؟ وضو نہ ہو پھر بھی صلاۃ پڑھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ درود ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہ کون سی صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے؟ آپ نے فرمایا وہ درود پاک ہے. ہم پر، ہمارے اہل بیت اطہار پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. حضور میرا 10واں سوال، وہ کون سا روزہ ہے جو کھاؤ اور پیو مگر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے؟ وہ روزہ کیسا جو کھاؤ بھی پیو بھی مگر ٹوٹے بھی نہ؟ آپ نے فرمایا وہ خاموشی کا روزہ ہے جو کھاؤ گے پیو گے مگر ٹوٹے گا نہیں. خاموشی کا روزہ، آپ کھائیں پیئیں مگر بولے نہ. خاموشی کا روزہ ہوتا ہے جو کھانے پینے سے بھی کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. احباب زواغا اس نے ہاتھ جوڑے، کہتا ہے حضور واقعہ ہی پتہ چلا ہے حضور نے کیوں فرمایا تھا میں قرآن اور اہل بیت کو اکٹھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کائنات کا علم قرآن پاک کے پاس ہے. اگر قرآن پاک کے بعد اگر کوئی علم کی خیرات لینا چاہے تو وہ آل رسول کے علاوہ کہیں سے علم ملتا ہی نہیں. یہ بات کرنے پہ مجبور ہوگا. احباب وقار آل رسول کو مالک نے اتنا نوازا ہے. ٹائم بہت ہو گیا ہے. میں ایک بات آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کر کے آخری بات اجازت چاہتا ہوں. وہ بھی ایک راہب ہے. راہب وہ اپنے عبادت خانے سے کبھی نہیں واپس آیا، باہر کبھی نہیں نکلتا تھا. کبھی سال ڈیڑھ کے بعد ایک دن اپنے لوگوں کے پاس بیٹھا تو امام باقر اور امام جعفر الصادق، یہ دونوں ہستیاں آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں راستے میں، تو جب دیکھا نا کہ وہ بیٹھا ہے تو آپ ان کے پاس چلے گئے. وہاں جا کے نقاب لگا کے بیٹھے. اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا یہ جو آپ دو آئے بیٹھے ہیں یہ ہم میں سے ہیں یا کسی اور مذہب سے؟ اس نے جو لفظ بولا میں بولنا نہیں چاہتا. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم وہ ہیں جو آپ لوگوں میں نہیں ہیں. اس نے اگلا سوال کیا. اس نے کہا آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں، یعنی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جہاں سے علم بھی خیرات لیتا ہے، علم بھی اسی در سے خیرات لیتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں. آپ نے جب یہ بات کی تو راہب نے سوال کیا. راہب نے سوال کیا کہ بات کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی مگر اس کے باوجود نہ بول کی ضرورت پڑے گی نہ براز کی ضرورت پڑے گی، یعنی پیشاب پخانہ کی حاجت نہیں ہوگی. تو یہ ممکن کیسے ہے؟ مجھے مثال آپ نے دنیا سے دینی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تمہیں خبر نہیں ہے. آپ فرمانے لگے اے بیٹا جعفر ذرا تو بتا نا، تو بتا. امام جعفر الصادق آپ نے جب یہ بات سنی، وہ کہتا ہے وہ تو بچہ ہے ابھی،
آپ نے فرمایا بچہ تمہارے لیے ہے مگر تمہیں خبر نہیں یہ آل رسول کا ایک ایک بچہ اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام باقر علیہ السلام آپ فرمانے لگے بیٹا جعفر ذرا اس کو جواب دینا. آپ فرمانے لگے تمہیں خبر ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے خوراک بھی لیتا ہے، اس کی خوراک بھی ہوتی ہے، خوراک کے باوجود نہ وہ بول کرتا ہے نہ براز کرتا ہے. دنیا کی مثال چاہتا تھا تو بچہ دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے. احباب ذی وقار آل رسول وہ در ہے، آل رسول وہ گھرانہ ہے جہاں سے علم خیرات لیتا ہے، آل رسول وہ گھرانہ ہے جہاں سے سخاوت خیرات لیتی ہے، آل رسول وہ در ہے جہاں سے کائنات خیرات لیتی ہے. اگر اپنی دامن کی جھولیاں بھرنا چاہتے ہو آؤ آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے در پہ منگتے بن کے آؤ، خدا کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کے مانگتے جاؤ گے، مالک کے کائنات جھولیاں بھرتا جائے. یہ آل رسول کا گھرانہ ہی ایسا ہے. یہ جب ان کے بارگاہ میں کوئی آ جاتا ہے تو کبھی کسی کو خالی لوٹایا نہیں کرتے. یہ آل رسول کا فیض ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی عظمت ہے. کیا کہنے اس آل رسول کے، اور کون ہے جو آل رسول کو اپنے ادراک میں لا سکتا ہے. کبھی بھی آل رسول کی شان اور مقام آپ کبھی بھی عقلوں کے ترازو پہ نہ تولا کریں. آج میں نے کرامات بیان کرنی تھی مگر ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہ گفتگو ہوگی کہ آپ کی کرامات کیا ہے. آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، یہ شان ہے آل رسول کی. اور یہ بھی آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ جو انبیاء کے وارث جو علماء ہوتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء تو زندگیاں دیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اندھے کو بھی بینا کیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے بڑی مقامات سے نوازا ہے آل رسول کو. احباب ذی وقار دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں آل رسول کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہے. ان کے